مقتدر مہمانان گرامی، سادات کرام، علماء اعظام، بزم خادمان حسین، گیلا کلان جملہ ممبران و اراکین، مسجد علی المرتضی نی انتظامیہ کمیٹی نے ممبران، امام صاحب، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، بزم خادمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبران و اراکینی پیار پری دعوت تے آپ نے خدمت عالیہ وچ میری یاد نے مطابق مسجد وچ یا توڑے اس گرانے اندر کوئی دوسری مسجد بھی ہے، دوسری بار آپ دے اس گاؤں میں حاضرہ آپ حضرات دا اجتماع تک کے خوشی بھی ہو رہی ہے تے خاموشی سن کے پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ جی بندے ٹھیر سارے بیٹھے ہو تے چپ چاپ اس طرح کر کے بیٹھے ہو کہ جس طرح میرے نال خفے ہو یا کروں ناراض ہو کے آئے ہو۔ جڑا میرا پرا میرے نال خفا ہے وہ بھی نہ بولے، جڑا کارالیاں نال ناراض ہو کے آیا ہے وہ بھی نہ بولے، تے جڑا انجینئر محمد علی مرزا کی تقریریں سن کے آگے شیئر کرتا ہے وہ بھی نہ بولے، تے جڑا ولیاں دا لنگر کھان آلا ہے وہ تے سبحان اللہ بولے۔ کہ بنایا تسا یار، اے طریقہ ہونا ہے۔ آٹا گننا نوی ایک سٹائل ہونا ہے۔ ادھر بی بی آٹا گن نہیں ہے نا، آکڑ کے آٹا نہیں گن سکنی، اس نے ایک خاص سٹائل میں بیٹھ کے آٹا گننا پڑتا ہے۔ روٹی جدو لانی ہے نا تندورہ اس نے بھی ایک سٹائل ہونا ہے، کھان نوی سٹائل، بین نوی تے تقریر سنن نوی تے تقریر کرن نوی ایک سٹائل ہے نا۔ تسان جڑا رنگ بنایا ہے اس طرح تے میں نے پتا چلے ہے، جو میں وہ ایک سٹوڈنٹ گیا امتحان دین تے واپس آیا تے ابے پوچھیا پتر سنا کیسا ہویا پیپر؟ اس آکھیا ابا کہہ دساں سب کچھ برابر کر آیا۔ ابے آکھیا ماڑا پتر کیا برابر کیتا ہی؟ اس آکھیا ابا برابر ہی کیتا ہے جڑے سوال استادہ لکھے سن میں کی سمجھ کوئی نہیں آئے تے جڑے میں لکھ کے آیا انشاءاللہ انہوں نے سمجھ نہیں آڑ لگا۔ تے اگر اے یاد تساں رکھیا سارا کچھ برابر کیتا تے میں کوئی 10 منٹ ہر شے برابر کر کے جان لگا جی۔ ہاں بیدار ہو کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، اللہ توانو آباد رکھے، نعرہ تکبیر۔ بندے میں تک لین جنہ دے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، نالا لے بندے انہاں دی ہیلپ کرن یار، شاید بندے دے ہاتھ دے اندر کوئی مسئلہ ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، یزیدیت، حسینیت، یزیدیت۔ اللہ توانو رنگ لائے۔ اس چند گلاں اپنے عقیدے نہیں کرنیاں بہت ضروری ہے، نکھیڑا کرنا ضروری ہے۔ حسین وہاں بھی ہے، حسین یہاں بھی ہے، لیکن فرق پتا چلے گا کہ واہ والا کون ہے اور ہائے والا کون ہے۔ ہم واہ والے ہیں، ولادت سے لے کر میں نوجوانوں کو یہ فکرہ کے دے رہا ہوں، پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ بچے یہاں بیٹھے ہیں، ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین کی زندگی کا ہر لمحہ اگر کوئی مانتا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والا مانتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، جملہ میرا ٹیپ ہے، ایک کم نہ کرے ہو کیلا کلا لے ہو، ایک باری پھر سنو، سمجھ نہ آوے نال والے بندے کو مدد لے لوے ہو، سمجھا دے گا تو آنو گوانڈی، لیکن بڑا آسان جیا انداز تے سادہ جا جملے میں عرض کر رہے ہیں۔ ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور پورا سال اگر کوئی منوان مانتا ہے تو مہر علی کا نوکر مانتا ہے۔ امام علی مقام کی جو روایات جو ان سے منسوب ہیں، آج جو مجالس میں بیان کی جاتی ہیں، ان کا تعلق آپ کے زندگی کے دو ادوار کے ساتھ ہے۔ پہلا زمانہ بچپن کا، دوسرا
آپ کے عمر کا آخری، حضور کے کندھوں پہ سواری کی، بچپن کا زمانہ، لعاب چوسا، بچپن کا زمانہ، دوران سجدہ حضور کی کمر پہ سواری کی، بچپن کا زمانہ، علی دی انگلی نپ کے مدینے دیاں گلیاں چکر لائے، بچپن دا زمانہ، اون و محمد اٹھائے، زندگی کا آخری زمانہ، علی عسکر کا حلقوم چھلنی، خون کا چلو بھرا، آخری زمانہ، علی اکبر کی لاش دیکھی، آخری زمانہ، عباس ویر دے کٹے بازو نہ اٹھایا، آخری زمانہ، امام حسین کی جب شہادت ہوئی، آپ کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ ہون میرا جملہ، میری محنت ہوئی ہے اس فکرے تھے، محنت ہوئی ہے، ایویں میں نو نہیں ملیا، میں موتی دے کے جا رہا، تو اڈا ٹائم ضائع نہیں کرنا، میں ادھا گھنٹہ خطاب کرا، گھنٹہ کرا تو اڈے ذوق دے مطابق چلاں گا، لیکن میں وقت ضائع نہیں کراں گا دوستاں دا۔ میں نو پتہ ہے تساں اج دی اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، میں کہا کچھ روایات دا تعلق بچپن دے نال ہے تے باقیاں دا تعلق آپ دے زندگی دے آخری دنوں دے نال ہے۔ آپ کی عمر تو شہادت کے وقت 60 سال کے قریب تھی، میں کہا اے پچھلے 55 سال تو کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ کوئی نہیں بولے، نہیں بولے، نہیں بولے ہی نہیں، صرف تسی بولے ہو، باقی نہیں بولے میرے پرا۔ ہن میں کہ آکھاں بھئی میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑا میرا پرا، توانو اے گل کس دسیے بھی خاموشی نال بندہ دی عزت ود دیئے، اور نہ خدا نے بندیا خاموشیاں نال عزتاں کسی اور جگہ تے ودنیاں نہیں، حسین کی محفل میں بولنے سے عزت بنتی ہے۔ یہ تو انہوں کس آکھے ہے بھئی میں ہن کر کے بیسا دے عزت ود سی، ہن نہیں ودنی۔ امام حسین کی بات آئے تو ذرا اپنے یہ گھٹنے چھوڑ دیں اور ہاتھ کھول کے سبحان اللہ بولنا ہے۔ میں کیا اے جے موڑیاں تو چاہ کے تے صدہ کربلا لے گئے ہیں، وچلے 55 کون بیان کرے گا؟ آئے 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 آئے، او تو کوئی نہیں بیان کرنے، کیونکہ اگر تو بیان کرے گا نا تو ابو بکر کا ذکر بھی آئے گا، عمر کی بات بھی آئے گی، عثمان کا زمانہ بھی بیان کرنا پڑے گا، تے تیرا انہا تریاں نامہ نال بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا۔ اے سنی کا بلڈ پریشر ہے جو ابو بکر کے نام پہ بھی قائم رہتا ہے، علی کے نام پہ بھی قائم رہتا ہے۔ آج نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میری بات نوٹ کریں، میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں، چونکہ تقریر میں کر رہا ہوں، حوالہ اور ریفرنس دینا بھی میری ذمہ داری ہے، میں سنی سنائی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ حضرت صدیق کے زمانے میں امام عالی مقام کا لڑکپن کا زمانہ تھا، عمر پاک کے دور میں بھی آپ کا لڑکپن کا زمانہ تھا، لیکن جب حضرت عمر شہید ہوئے آپ اپنی جوانی کی دہلیز پہ چڑھ چکے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں امام حسین نے کافروں کے ساتھ 18 لڑائیوں میں شرکت فرمائی۔ کتنی لڑائیوں میں؟ میں کیا دسنا، کیوں نہیں دسنا؟ اے موڑیاں تو چاہ کے صدہ کربلا لے گئے، وچلے 55 کون بیان کرے گا؟ وچلے 55 اسی بیان کریں گے، وہ ہم بیان کریں گے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ توجہ کے لائق ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ولادت سے لے کر شہادت تک امام حسین کی زندگی کے 60 سال اگر کوئی مانتا ہے تو اٹھے چومنے والا مانتا ہے، نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے، اور کوئی بندہ مان ہی نہیں سکتا۔ اور سنیوں تو انفر کرنا چاہیے کہ علوی بھی ہم ہیں، حسینی بھی ہم ہیں۔ میں پاکستان کے کونے کونے میں حضور کے نوکروں تک اللہ کے نبی کا پیغام دے رہا ہوں، آپ کی دعا سے۔ کل بھی میں نے یہ فکرہ پنڈی پھٹیا میں بولا تھا، مولانا پیر اجمل رضا قادری اور میرا خطاب تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی جو آج کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، میں صدیق کو نہیں مانتا، میں راول پنڈی ایک عقل اور دماغ کے ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں، جا کے اپنے عقل کا علاج کرا لے۔ خدا کی کبریائی کی قسم جس کے قبضے میں طالب علم کی جان ہے، صدیق کے بغیر 12 اماموں کا شجرہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، نوٹ کر، عبداللہ بن ابو بکر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبداللہ بچپن میں فوت ہوئے،
محمد اور عبد الرحمن دونوں بچے جوان ہوئے. عبد الرحمن نے ماؤ پیو شادی کرائی, محمد پاک نے بھی ماؤ پیو شادی کرائی. عبد الرحمن نے شادی تو بعد اللہ نے بیٹی عطا کی تھی, محمد پاک کو اللہ نے شادی کے بعد بیٹا عطا کیا. عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نام اسما رکھا, محمد پاک نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. یہ دوئے بچے جوان ہوئے, ماں پیو جوڑے دی شادی کرائی. 9 مہینے تو بعد اللہ نے جوڑے نو ایک بیٹی عطا کی تھی. نام ماں باپ نے ام فروہ رکھا. ام فروہ صدیق کی پڑپوتی بھی ہے, صدیق کی پڑنواسی بھی ہے. 2 رشتوں سے ابو بکر سے تعلق رکھنے والی یہ بچی جب بالغ ہونے کے بعد جوان ہوئی, اس کا رشتہ کسی اور نے نہیں لیا, امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کے لیے لیا ہے. ابو بکر کی پڑپوتی اور امام باقر دی گنڈ پہ گئی, رشتہ جڑ گیا. اللہ 9 مہینے تو بعد انہاں نوں ایک بیٹا عطا کیتا. میں ہن بیٹے دا نام لین لگا, ایتھے پوے ٹھنڈ تے بولنا ہے تے نہ پوے تے میں کی کر سکنا بھائی. میں 40 منٹاں دا تہاڈا مزید مہمان ہاں, کیونکہ ٹھنڈے مجمع وچ مینوں تقریر بھول جاندی ہے. میں کئی واری چیک کیتا ہے لیکن گل نہیں بنی. میرے کیلا کلاں لیو اج ہن تساں اے حال رکھیا تے پھر چلو جی انشاءاللہ 40 منٹاں تو بعد میں تھلے جا رہا جے. امام محمد باقر اور ام فروہ کی جوڑی کو اللہ نے ایک لخت جگر عطا کیا. ماں باپ نے نام امام جعفر صادق رکھا. امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے امام زین العابدین. امام محمد باقر امام محمد بولے امام محمد ایک باری پھر اچھا ایک باری او گنگیاں نو چھٹی جے, او ڈوریاں نو چھٹی جے, باقی تے بولو. امام جعفر صادق کے والد کا نام کیا ہے؟ امام محمد باقر. امام باقر دے ابا جی دا نام ہے امام زین العابدین. امام زین العابدین دے ابا جی دا نام ہے امام حسین. امام حسین دے ابا جی دا نام ہے مولا علی. 5ویں جگہ تے امام جعفر دا دادا علی بندا ہے تے امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروہ, اور ام فروہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. 4تھی جگہ تے ابو بکر نانا بندا ہے تے 5ویں جگہ تے مولا علی دادا بندا ہے. ایک خاندان دادکیاں نال ناراض ہے, دوआ نانکیاں نال ناراض ہے. او چکری والے او مبارکاں ہون, دادکیاں نے بھی نوکر ہاں, نانکیاں نے بھی نوکر. میاں صاحب فرماندے ہیں باروں دسن محل کو چہلے تے اندروں آب حیاتی. اے جنے نہیں میں تعریف کریں. باروں دسن محل کو چہلے تے اندروں آب حیاتی, تے ہونٹ دسن ترے آیا وانگوں تے جان ندی وچ ناتی. کیا بات ہے, بندہ تو آگے ٹھیک بڑا ہے فرنٹ دے انشاءاللہ. اے فرنٹ دے بیٹھا رہا تے گڑی پیر بدائی نہیں جاندی, بغداد جائے گی انشاءاللہ. ہاں کربلا جائے گی تے مدینہ جائے گی. اللہ تو انو رنگ لائے, بولن والے انو اللہ مرد ٹائم مولا حسین دا دیدار عطا کرے. آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, آ کے کہنے لگا امام صاحب ایک گل پوچھنی ہے, کلے بیٹھے ہوں, 3 بندہ کوئی نہیں, سونے ہوں, وڈے ہو, ذرا اپنی کو گل دسے ہو اندر نہیں. فرمایا بچے مڑیا کیا کچھ نہیں, آہنا ہے صدیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلو نہ بولو نہ بولو نہ بولو, میں کہہ رہا نہ بولو نہ بولو. میں 10 منٹ تقریر دا ٹائم کٹاندہ جاتا ہوں, 3 ہو گئے جو میں 40 آکھے سن ہون ادھے گھنٹے میں جلیا نے. ایک پہ کر دے ہو یار, کیوں پہ تقریر دا ٹائم کٹاندے ہو؟ ایک باری پھر فکرہ سنو میرے کول. آ کے آپ کو کہتا ہے حضرت کلے بیٹھے ہیں, دوسرا بندہ کوئی نہیں, اندر نہیں گل دسے ہو صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا جیا اے ذوق رکھو نا یار. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق, وہ آدھا ہاں ابو بکر. آپ نے فرمایا ولدنی صدیق مرتین, وہ چلیا صدیق تے 2 باری مڑا نانا لگنا ہی, نانا نانا.
او پٹھواری سمجھنے ہوں او ماڑا نانا لگنا ہی او تھوڑا چوکھا گرم ہویا سی اے بعض اوقات کیتلی چاہ نالو چوکھی گرم ہونی ہے نا جی 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 کیتلی چوکھی ہونی ہے چاہ کٹ ہونی ہے او کو چوکھا گرم ہویا سی آنا جی ہے کیا پہ بانے ہو جی صدیق آپ کا نانا لگتا ہے فرمایا چلیا اس نہ گلہ نو چھوڑ میرے نام تے غور کرنا جعفر اور صادق اے جعفر داد کیا نہیں نشانیاں نہ چلیا تے صادق نان کیا نہیں آنا اور کیا ٹھیک ہے جناب لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا ایمان اللہ تو انہوں تھوڑا جا ہلایا جلایا یا نہیں ہلایا جلایا امام جوان ہوئے سنو شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام انہوں نے اپنے بیٹے کا موسیٰ کاظم رکھا امام موسیٰ کاظم جوان ہوئے شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام انہوں نے اپنے بیٹے کا امام علی رضا رکھا امام علی رضا جوان ہوئے شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام انہوں نے اپنے بیٹے کا امام علی تقی رکھا علی تقی جوان شادی بیٹا بیٹے دا نام انہوں امام علی نقی رکھیا علی ہوئے شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام انہوں نے اپنے بیٹے کا امام حسن عسکری رکھا امام حسن عسکری جوان ہوئے شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا نام انہوں نے اپنے بیٹے کا امام محمد مہدی رکھیا میں کہا نیلا دلہ انٹرچینج تو آئیں گا تاں یار غار تے چکری انٹرچینج تو آئیں گا تاں یار غار تو آنو پتہ ہی کو نہیں میں کیا وہ ادھر نے نا نیلا دلہ تو ادھر چکری نے نا میں کیا اس انٹرچینج تو لیسیں تاں یار غار تے ادھرو لیسنے تے تاں یار غار ہاں جی کدھر تو ناس کے جاسیں ہاں او دوستا او پائیا او میرے بچے آتے میرے بزرگا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم 4 کو بھی مانتے ہیں 12 کو بھی مانتے ہیں ہمارے پاؤں مٹی پہ نہیں ہیں ہمارے پاؤں ریت پہ نہیں ہیں کہ پانی پھسلا کے لے جائے گا اللہ کے فضل سے ہمارے پاؤں پتھر کی چٹان پہ ہیں انشاءاللہ ہمارا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے اور تاریخ کے صحیح حوالوں سے بھی ثابت ہے لہٰذا یہ بات بالکل نوٹ رکھیں اور اپنے دل کی تختی پہ سے جگہ دیں کہ ہم علوی بھی ہیں ہم حسینی بھی ہیں 4 والے بھی ہم ہیں 12 والے بھی ڈڈمبر تو کون آیا ڈڈمبر تو کوئی آیا تنویر آیا نہیں ماشاءاللہ اے بچہ آیا ہے اوہ پرا میرا پیچھے بیٹھے تو میرا پرا پیچھے کیوں بیٹھ گیا تو نیڑے ہی کیوں آیا میرے اچھا ایک اور بات سنیں ایک اور بات عرض کرتا ہوں میں یہ بہت بڑی لطف آمیز بات ہے اور ڈڈمبر والوں کو اس لیے میں نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ میں نے ان کے گاؤں میں یہ بات بولی تھی میں آج پھر بول رہا ہوں اے اگر 10 واری بھی دیاڑی آکھا نا تے گل وچ چس بڑی ہے جڑی میں کرن لگا علی کی گود ہے توجہ رکھیں علی پاک کی گود ہے حضور کا سر ہے ٹھہرو تے صحیح نا لگو نہ پو نا گل مکان دے او وڈ وڈیرے آہ دن پہلے تولو تے پھر بولو میں کہہ رہا ہوں علی پاک کی گود ہے حضور کا سر ہے سرکار ستین تے سورج گیا ڈوب تے مولا علی دی نظر پئی تے اڑے اڑے آنسو نکل کے تے حضور دے متھے تے گرے تے حضور دی آنکھاں کھلیاں تے فرمایا ماڑیا ویرا رونا کیستی ہیں ایک کیستی پہ رونا ہے مولا علی آہنے سونے ہوں تکو نہ او ڈب گیا نے نماز زان ہو گئی ایک ہیلا کلان دا غلام علی تے نہیں نا مولا علی سورج ڈب گیا نماز قضا ہو گئی تاں پہ رونا سرکار نے مسکرا کے فرمایا او خدا نے بندیا اس وچ رون نہیں کیڑی گل ہے جیڑا ڈبیا ہے او بھی میرا تم بھی میرا نماز بھی میری قضا کرنی ہے ادا کرنی ہے گل کرتا وہ جڑا ڈبیا ہے وہ بھی میرا تم بھی میرا تے جڑی پڑھنی ہے وہ بھی میری قضا یا ادا گل مکا مولا علی آخدن سونے ہوں تواڈے جہاں نبی ہوئے تے میرے جہاں نوکر ہوئے تے پھر قضا کرنے ہیں سونا تو نہ لگنا ادھر نہ تکو یار میں ادھر بیٹھے ہاں جی ادھر نہ تکو میرے نال رابطہ کرو نا یار سونے ہوں تواڈے جہاں نبی تے میرے جہاں نوکر پھر قضا کرنے ہیں سونا تو نہ لگنا سرکار نے فرمایا اچھا ادا کرنی ہیں جی حضور ادا کرنی ہے سرکار نے 3 انگلیاں تے ٹھپ لیاں اتے انگوٹھے دا تالا لا لیا
شہادت دی انگلی ڈبے سورج دی طرف کر کے تے ڈبے نو باہر کٹ کے فرمایا میں تواڈا امتحان لین لگا کیلا کلاں لیو کہ آج کتنا استقبال کر دیو اس فکرے دا. میں جلدی جلدی اکھاں بند کر لیاں تاکہ میرے کن میری گواہی دیون کہ کتنے تیرے نال ان گھیلا کلانے پتھراں تے ریتاں تے تیرا جملہ رول رہے. سرکار نے آکھیا قضا یا ادا. مولا علی آخدن سونیوں قضا نہیں ادا. ترے انگلیاں اتھے اتے انگوٹھا شہادت دی انگلی ڈبے سورج دی طرف کر کے تے ڈبے باہر کٹ کے فرمایا اے اتھے ٹھیک ہی. مولا علی مسکرا پے. جس کے اشارہ انگشت سے ڈوبا واپس آ جائے وہ مدینے کا تاجدار ہے، نبیوں کا سردار. سرکار نو عرض کر دین سونیوں ہن اتھے ہی رہن دے اس بڑا پلا. جلدی جلدی وضو کیتا، نماز پڑھی. اے نماز فجر کی نہیں تھی، ظہر کی نہیں تھی، اے نماز مغرب کی نہیں سی، عشاء دی نہیں سی، اے نماز سی عصر دی. اثر دی. یا اللہ یا اگلے جملے تے گیلا کلاڑے بولن دی توفیق دے تا یا مینوں منڈی باولدین پہنچن دی توفیق دے کیونکہ 9 بجے میں جا کے اتھے پڑھنا ہے. اے نماز ہی دیگری دی. اور میں کہیا لڑائیاں چلیا کیڑیاں گلاں نیاں. تو آخدا ہے علی میرا، میں آخدا میرا. کل مقدی مکانے دیگری دی تو پڑھدا تے تیرا، میں پڑھدا تے میرا. تینوں تے میں نال رکھ لواں قسم خدا. بڑا لطف آ رہا ہے یار تیرے نعرے دا. کیا بات. اللہ تانوں رنگ لائے. تواڈے نعرے نہیں، یہ ماں دا دودھ بول رہے ہیں. ہاں جی، جن کو ماں نے گانے گا کے لوریاں دے رکھی ہوں نا ان کے بچے کنجروں کے پروگرام میں بولتے ہیں، اور جن کو ماں نے قرآن کی لوری سنا رکھی ہو اس کے بچے حسین کے نام پہ بولتے ہیں. جا کے اپنی ماں نو مبارک دے. اللہ تعالیٰ تیری ماں تے رحمت فرمائے. عرض کر رہا میں کیا دیگری دی تو پڑھدا ہے تے تیرا میں پڑھدا. تو تے پیشی نے ٹائم چادراں چھانڈ کے گھر پہنچے ہونا ہے. دیگری دی تو میں پڑھنا ہے. تسی پڑھنے ہو کیا نام ہے تساں؟ غالب حسین پڑھنا ہے. تہاڈا کی نام ہے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب پڑھنے ہیں. دیگری نہیں قاری صاحب پڑھنے ہیں. میں پڑھنا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. لطف آیا یا نہیں آیا؟ ایمان نال دسو. پکی گل ہے. ہن تھوڑا جہا گڈی چلائیے یا نہ چلائیے. جدوں سڑک بنانے نا تے پہلے تھوڑا روڑا بانے، پھر روڑا کٹنے، پھر خاکہ بانے، پھر لک پانے. ہوں لکنا ٹائم آ گیا ہی تے کہہ سبحان اللہ اچھی. ہاں میرے گرامی قدر احباب، امام علی مقام امام حسین نو مدینے والے نے کہا امام نہ جاؤ شہید ہو جائیں گا. امام علی مقام نے فرمایا جڑیاں خبراں تسی مینوں دے رہے ہو اتے نانا مصطفیٰ مینوں گود دے اندر لٹا کے دسدا ہوندا انہاں کے بندے نوں پتہ چل جائے رستے تے ڈاکو ہیں چور ہیں بندہ راہ بدل لیندا تانوں پتہ ہے تواڈی جان دے دشمن کوفے نے پھر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے جاتا ہوں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ تن سے جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں میرے دوستوں اور غیور سنی بھائیوں
امام علی مقام نو پتہ سی کہ میں کوفے دے اندر جا کے شہید ہو جانا ہے، کیونکہ نبی پاک نے ایک اللہ اپنے دوترے نو دسیاں سن۔ پھر امام علی مقام اپنے بچیاں نو لے کے کربلا کیوں ڈیرا لایا؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھے آئے کہ جدوں جنتی جنت دے اندر پہنچ جان گے، کوئی جنتی واپس آن دی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید دے۔ شہید عرض کرے گا مولا مینوں دنیا دے اندر دوبارہ بھیج، میں تیرے نا تے گولی کھاواں، تیرے نا تے میں زخم کھاواں، پھر مر کے جنت آواں، پھر جاواں، پھر تیرے نا تے مینوں مار پوے، پھر آواں۔ پوچھیا جائے گا وجہ تے شہید آکھے گا مولا جنت دیاں تیرے نا دے اندر گولی کھان دے اندر اتنا مزہ آیا ہے، جنت دی کسی نعمت دے اندر اتنا مزہ نہیں آیا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ جنہوں قرآن پاک سن کے لطف آویں اور بولنے جاؤ تے جنہوں قرآن پاک تکلیف دے جائے طالب علم انہاں بد نصیباں دی داد نہیں منگدا وارے ہی نہیں۔ محبت والے سبحان اللہ بولو۔ ہائے ہائے اللہ نے قرآن دیاں انہاں آیتاں دے اندر جنتیاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جنتیاں نو کتنیاں نعمتاں ملن گیاں، کوئی جنتی واپس آن دی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید دے۔ لہٰذا امام علی مقام چکے شہادت کے طلبگار تھے، اپنے کربلا کے میدان میں جا کے ڈیرے لگائے۔ عاشورے والا دن آ گیا، سورج چڑھ گیا، ہاتھ کٹن لگ گئے، سر جدا ہون لگ گئے، ہاں لاشاں کربلا دے میدان دے اندر تڑپن لگ گئیاں۔ اونو محمد دیاں لاشاں، علی اکبر دی لاش، امام قاسم دی لاش، حضرت غازی عباس دی، حبیب ابن مظاہر دی، ابو بکر بن علی دی۔ ہوئے 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 کہ کر گئے ہو؟ کتنا بڑا جملہ بولے ہے۔ ابو بکر بن علی کی لاش، عمر بن علی کی، عثمان بن علی کی، میریاں نہیں انہاں دیاں کتاباں دا حوالہ دینے آواں کہ مولا علی کے 6 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے دا نام جعفر بن علی۔ ہائے 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 نہیں 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 نہ اچھائے داد کاٹے ایک واری دعا نو نار نہ لاؤ پھر نہ لین لگاؤ۔ مولا علی کے 6 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام جعفر بن علی، ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن علی، ایک بیٹے کا نام عباس بن علی، چوتھے بیٹے کا نام حسین ابن علی۔ میں 2 بیٹیاں دے اور نہ لین لگاواں، ایتھے ڈنڈ پوے تے بولنا ہے رانجا تے سب دا سانجا، رانجا تے سب دا سانجا، چاول اتھوں تے حلوہ اتھوں، او بندہ نہ مانے۔ مولا علی کا 5واں بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اس کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ ایک بیٹا جس کا نام ہے عمر بن علی، ایک کا نام ہے عثمان بن علی۔ یہ روایت اگرچہ تھوڑی کمزور ہے حضرت عمر والی، لیکن عثمان اور ابو بکر کی روایتیں پختہ ہیں، ہماری کتب میں بھی ہیں، ان کی کتب میں بھی ہیں۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، خدا دی قسم ہے میں پہاڑ دین لگئی، پہاڑ اے تیرے چکری دے پہاڑاں دا وزن کم ہے، اس جملے دا وزن زیادہ ہے۔ او بندہ بولے گا جدے موڑیاں گوڑیاں سائے، میں کہنا مولا علی کے ہاں
بیٹا پیدا ہوا، نام انہوں نے ابو بکر رکھا، ایک بچے کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اللہ میرے بھائیاں نو اگلے فکرے تے بولن دی توفیق دے، شکریہ ادا کر کے جاواں گا اپنے بھائیاں دا، تیرا بھی شکریہ مولا۔ میں آتا جس حویلی میں ابو بکر عمر عثمان جائے بچے کھیڑ دے پے ہومن، او حویلی صدیق تے فاروق تے دشمنہ دی حویلی نہیں آندی، دوستہ دی حویلی آندی۔ جس چار دیواری میں ابو بکر عمر جیسے بچے کھیل رہے ہوں، وہ چار دیواری صدیق و فاروق کے دشمنوں کی نہیں ہوتی، دوستوں کی چار دیواری ہوتی۔ اور گج کے کہہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوں گئے۔ اے دن خاندان نبوت تے قیامت دا دن سی، قیامت دا دن سی۔ زینب کدے اونو محمد نو اٹھان والی، کدے علی اصغر نو ویکھن والی، کدے علی اکبر بچے نو ویکھن والی۔ ہاں ہاں جدوں سورج بالکل سر کے سامنے آ جائے، مد مقابل ہو جائے، اس وقت بندوں کا بلکہ کسی چیز کا سایہ نہیں رہتا۔ جب سر کے اوپر سورج آیا، امام علی مقام 71 جنازے اٹھا چکے تھے، اور آپ آخر میں کربلا کے میدان میں گئے، آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ میرے گرامی قدر دوستو، میں تو انو کربلا تو بعد دے چند واقعات سنانا چاہنا۔ انہاں دا مقصد اے ہے کہ 2-4 لمحے اکھاں دا وضو ہو جائے، قیامت والے دن رب نو آکھیے مولا سانو اپنے بچیاں دا غم بھی سی، سانو حسین پاک دے بچیاں دا غم بھی سی۔ میرے دوستو اور بھائیو، عصر دی نماز تو پہلے ایک نوجوان فرات دریا کے کنارے آیا اور چھپتا چھپاتا ایک پانی کا پیالہ بھر کے خیموں کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، آواز لا کے کہندا ہے کوئی خیمے ہے تے باہر آئے۔ امام زین العابدین نے آواز سنی باہر آئے۔ نوجوانہ کے گل نے، نوجوان کہندا میں ہرد خاندان دا جوان ہاں، بڑا اوکھا میں پانی دا پیالہ لے کے آیا، میں جاندا تسی کئیاں دناں دے پیاسے ہو، اے پانی دا پیالہ پورا نہیں آئے گا، لیکن اے ہی میری مہمان نوازی قبول کرے ہو۔ امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ نہ پیا تے اکھاں چ آنسواں دا سیلاب آ گیا۔ آپ نے فرمایا جنیاں دیر کر دیتی اس وقت لے آیا ہے جدوں پانی پین والے چلے گئے۔ اپنی پھپھی زینب دے والے پانی دا پیالہ کیتا، میری پھپھی اماں حضرت ہرد خاندان دا ایک نوجوان پانی دا پیالہ بھر کے لے آیا ہے، اللہ دی مہمانی قبول کرے۔ سیدہ نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ رکھ لیا، 3 دناں دے پیاسے دائیں بائیں کٹھے ہو گئے اور سارے دیاں نظراں پانی تے نے۔ پھپھی زینب کہنی ہے میں جاننی ہوں تسی سارے پیاسے ہو، لیکن اج پانی انہوں ملے گا جدی عمر سارے نالوں چھوٹی ہے۔ ایک گل کر کے زینب نے پانی دا پیالہ سکینہ دے حوالے کیتا، او گھیلا کلا والے ہو تڑپ جاؤ گے۔ بچی نے پانی پیتا نہیں بلکہ پانی دا پیالہ لے کے کربلا دے میدان وال دوڑ لا دیتی۔ پھپھی آواز لا کے کہندی ہے پانی پینی کیوں نہیں ہے، پانی پینا۔ بچی کہندی ہے اماں تساں آپ ہی تے آ کے انہوں ملے گا جدی عمر سارے نالوں چھوٹی ہے، ساڑے وچ تے سب تو چھوٹا علی اصغر نے۔ پھپھی کہندی ہے دھیے پانی پی لے، علی اصغر نو تے نانے مصطفیٰ نے کوثر دے جام پلا دیتے لی۔ پوچھ کربل دی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے نے، اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئینے، اے عام مسافر نہ سمجھی سیخا اتے اے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم میں او بچڑے دے کے اے دین بچانا سخی حسین دا کم میں۔
عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، چند نوجوان کربلا کے میدان میں آئے اور ایک میت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا چاہیا تے سکینہ دیاں نظراں پیاں اپنے ویر نال بچی چمڑ گئی، آدھی ویرہ بارو ذرا ویکو کدی میت اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے۔ زین العابدین آکے کہندے نے بھیڑے اے حضرت حر دی میت وارث اٹھا کے دفنان چلے نے۔ وہ بچیاں دیاں انداز بھی نرالے ہوندن، بچیاں دے جواب بھی بڑے معصومانہ ہوندن۔ سکینہ کہندی ہے ویرہ جنہاں دے وارث جیندے ہون انہاں دیاں لاشاں سنبھال لیندن، ساڈا تے وارثی ظالم کوئی نہیں چونے آؤ، ساڑیاں لاشاں کون سنبھالیں گا۔ زینب نے گھٹ کے بچی نو سینے لایا، متھا چمے آؤ، فرمایا میری سکینہ گھبرا نہیں، ذرا سورج ڈھلن دے، اندھیرا پین دے، تیری پھپھی آپے لاشاں دی وارث بن جائے گی۔ سورج ڈھلیا، زہرہ دی جائی نے چادر تطہیر لے لئی، ایک چادر لے کے کربلا دے میدان میں اندر آئی، چکر لانا شروع کر دیتا، دور دور تک عزیزاں دے جسم دے ٹکڑے بکھرے نظر آئے، کسے پاسو کسے دا ہاتھ ملے ہو، کسے پاسو کسے دا پیر ملے ہو، کسے پاسو کسے دیاں لتہ ملی ہو، کسے پاسو کسے دے بازو ملے، اٹھا اٹھا کے سیدہ زینب چادر دے اندر رکھ دی جا رہی ہے۔ اے چلنے آؤ، زینب دیاں نظر آؤ اپنے ویر دے کٹے سر تے پیاں، زینب نیڑے ہو کے میں گئی، اپنے ویر دا سر اٹھایا، اپنی جھولی دے اندر رکھیا، آپ دیاں اکھاں کھلیاں نے، آپ مسکرا رہے نے۔ سیدہ کہندی ہے ویرہ میں جان دیاں شہید مردے نہیں، قرآن پاک دا فیصلہ برحق وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ میرے ویرہ میں جان تسی میری ہر ادا پہ تک دے ہوگے، اے دوش میرے سر کچھ نہ دیوی، تیری بہن بڑی مجبور ہے، اے کتوں نے آوا کفن میں تیرا، اتھو شہر مدینہ دور ہے، اے جے کر ہوندہ شہر مدینہ میں سونی جئی خبر بنیں دی، لوگ دے پاندے روڑ قبراتے میں چمبے دا باغ لویں دی۔ اے ویرہ اپنی بہن نال ناراض نہ ہوئی، تیری بہن مجبور ہوئی ہے، نہ لہدے سندور ہوئی ہے۔ رات دے اندر سیدہ نے چادر تلوار لے دا پیرا دینا شروع کر دیتا۔ امام طبری نے اپنی معروف اور مشہور تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہے، رات دا ادھا پیر اگے ادھا پیر پچھے زہرہ دی جائی نو دوروں گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئی، آپ رستے دے درمیان چادر، آپ رستے دے درمیان تلوار تان کے کھڑیاں ہو گئی اور آن والے نو آکے آؤے بندے عرب دے آؤ ادھر نامی اگے نبی دا باغ مسلے پہ آئی، اور نیاوی بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے، اے باغ نبی دا اے رنگیا ہو یا تے لاشے ہیں شہادے، اے متا قدم گھوڑے دا کسے اتے آوی پیاسے ہیں ندنا دے۔ او دوستو آن والا رکیا نہیں، ایک گل سن سوار نے اگوں پرت جواب سنا، یا میں تُدھ غریب دا باپ ہم بچیڑی، اے تیرا پہراوے کھڑا۔ زینب کہہ دیئے بابا ہون آ گئے،
اتوں اس وقت کتے سو بابل پیارے جدو شمر نے خنجرے چلا یا آن والا کہندا لا شہباز دی اکھیں ڈیٹھی میرا اصغر گیا تریا یا اے بچیے اسی تے مدینے تو بہ کے سارا منظر اکھاں نال ویکھ کے دعا کر رہے سا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا کریں اجر بھی عطا کریں ہاں ہاں سیدہ زینب دے ایک لمحہ ایسا بھی آیا جدوں بچیاں دیاں چیخاں بلند ہوئیاں ننیا ننیا بچیاں نے پھوپھی کولوں پانی منگیا تے زینب آئی اپنے ویر دی داڑھی چم کے کہندی ہے ویرو اگر چھوٹی جئی کرم نوازی کر دیو انہاں کولوں پانی منگ لیا جائے پانی منگ لیا جائے چھوٹی جئی انہاں نال گل بات کوئی کرتے کر لی جائے امام عالی مقام دی آنکھاں جلالا نے فرمایا بھیڑے کیسیاں گلہ کر رہی ہیں اگر دادا اسماعیل مکے کی ریتوں پہ ایڑیاں رگڑے اللہ زمزم جاری کر دے میں اس مصطفیٰ کا نواسا ہوں جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے میں اس پورے کوفے کربلا کو پانی سے بھر سکتا ہوں لیکن بھیڑے خیال کرنا ہے اسی کرامت بکھان نہیں آیا اسی استقامت بکھان آیا کرامت دکھانے نہیں آئے ہم استقامت دکھانے آئے ہیں اے رات قیامت سی قیامت میرے نبی دے خاندان تے صبح دی نماز پڑھ کے اجے فارغ نہیں ہوئے ظالم رسیاں لے کے آ گئے سنگل لے کے آ گئے تے بیبیاں نو رسیاں نال بن کے اٹھاں تے گھوڑیاں دیاں ننگیاں پیٹھاں تے بٹھا دیتا امام زین العابدین دے ہتھاں چتکڑیاں پہ گئیاں پیرانج بیڑیاں لگ گئیاں میں بڑا پولا جیا لفظ بول رہا ہوں پتہ نہیں تواڈے سینے پتھر دا ٹکڑا یا دل دا نوتڑا ہے او دائیں بائیں کے تک رہے ہو تھوڑا جیا گردن جھکا لو اگر رونا نہیں آ رہا رون والا منہ بڑھا لو اللہ قیامت والے دن اس عمل دے صدقے معاف کر دے گا او دوستو امام عالی مقام نے اتاجت کڑیاں پیرانج بیڑیاں آپ کے گلے میں اتنا وزنی توق ڈالا گیا میرا امام سجاد کربلا سے دمشق تک ایسے چلا جیسے بندہ رکوع میں چلتا ہے بار بار آپ بیٹھتے ہیں ایک ظالم چابک مارتا ہے آپ پھر اٹھتے ہیں پھر دو قدم اٹھا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں امام زین العابدین نے اس طرح دمشق تک کا سفر کیا نوجوانوں کے سر کاٹ کے انہوں نے نیزوں پہ چڑھا لیے آگے آگے امام عالی مقام کا سر ہے پیچھے پیچھے جوانوں کے سر ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا نانے نبی پہ درود پڑھتا قافلہ دمشق اور ابن زیاد کے محل کی طرف چلا آخری نظران انہاں دیاں کربلا دے میدان تے پیاں ذرا سوچو تے صحیح نہ زینب تے کے پئی گزردی ہوئیں گی انہاں بیبیاں تے بچیاں تے کے پئی گزردی ہوئے گی اور آج لوگ کہتے ہیں میں کیا تیرا ایکسیڈنٹ نال مر جائے پورا گھیلا کلاں تے چکری تیرا چیخاں سنن والا اور میں تینوں اس حسین دے بچیاں دا غم سنا رہا ہوں جنہیں پورے کربلا دے میدان نو خونہ نال بھر چھوڑیا اسلام دا پرچم تھلے نہیں آن دیتا آخری نظرہ کربلا دے میدان تے پیاں اے رسم جہان کے دفن تو پہلے نہیں لاش تو اٹھ دی بھینے اے نہیں سنیا قاتل تو میں ویر دے کرنے ویڑے حیران میں کیویں چپ کر گئی او کلمے والی سینے اے کل کر پھر شام گئی میری قسمت ویر حسین امام زین العابدین کے ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں پیرانج ویڑیاں اور پھپھی زینب دی سواری اور بھی زین العابدین
دے ہاتھ دے اندر ایک قافلہ چل پیا میں پڑھیا ہوئے ایک ایسے جگہ سے گزرے آؤ امام زین العابدین دیاں نظر آؤ اپنے بابا جان دے کٹے سر تے پیاں آپ دیاں اکھاں کھلیاں ہویاں نے آپ دا چہرہ مسکرا رہا ہے ایویں لگ رہا ہے شہادت کے بعد بھی خاندان کا پہرا دے رہے ہیں امام زین العابدین قریب آگے ہاتھ بن کے تے کھڑے ہوں گئے آدن کنا حتانا سلام کرام اے میری ہتھی زنجیر ناراض نہ ہونا قبلہ کعبہ تنڈا بچڑایا پہ اسیر آواز آئی سر پاک وچوں بیٹا اللہ دی تقدیر اے خیال رکھیوں دے پڑھ دے دا تنڈے نال منڈی ہمشیر ایک مقام سے یہ قافلہ گزرا تماشائیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اے جتو لنگ دن شمر آواز لا کے آندہ ہے اوہ باغی آ رہے جے باغی جا رہے جے تماشائیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں ایک مقام موصل کے قریب ایسا آیا ہو یہ عراق میں شہر آج بھی موجود ہے ایک قافلہ اتو لنگ کے تے حلب ول گیا ہو اتو دمشق ول چلے ہو ان لوگوں میں تماشائیوں میں ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی ہے جس دے ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے اور دوے ہاتھ دے اندر انہیں پیالہ ہے جدے اندر انہیں دودھ پایا آیا ہے اور بغل تلے انہیں کپڑے دے اندر لپیٹ کے روٹیاں دے چند ٹکڑے دبائے ہوئے ایک قافلہ اتھو لنگے آؤ تے بڑھی کہہ دی او قافلے والے ٹھہر جاؤ شمر کہہ دا اماں کے گل لے بڑھیے کے گل لے بڑھی کہہ دی میں سنے آئے قیدیاں دی خدمت کریے تے بڑا ثواب مل دے بڑھی اے نہیں جان دی اے کتھے دے قیدی نے تے کیوں قیدی بڑا کلے جائے جا رہے نے شمر کہہ دا بڑھی جلدی کری چر نہ لائیں دے لے قیدیاں کھنڈی ٹیک دیاں زین العابدین نے قریب آئی آکے کہہ دی وے میرے قیدی پترا اے دودھ لے کے روٹیاں دے چند ٹکڑے میرے گھر دے اندر سن اور میں نے پتا تسی بندے چوکے ہو اے توڑے کلوں توانو پورا نہیں آئے گا لیکن ماں دا اے ہی مہمانی قبول کرے ہو امام زین العابدین کہنے نے اماں نال ویکھ لے انہاں ظالماں نے میرے ہتھا پیرانو سنگلا نال بن چوڑے آئے اے پھپھی سواری تے بیٹھی ہے اماں انہوں دے لے بڑھی کھونڈی ٹیک دیاں سیدہ زینب دی سواری دے قریب آئی زینب نے جھک کے دودھ دا پیالہ لے آؤ اور روٹی دے دو چار ٹکڑے لے کے اماں دا شکریہ ادا کر دیتا اماں چل رہی ہے نالے زینب نال گلاں کر رہی ہے تے اماں کہہ دی ہے او میری تسی کتھے دے قیدی ہو او میری قیدی تھی ہے تو انہوں کیوں قیدی بنا کے لے جایا جا رہے ہیں زینب دے لباں دے مدینہ پاک دا نہ آیا ہو تے بڑھی دیاں ڈھاواں نکل گئیاں آدھی ہے شالا وسطہ روے میرے نبی دا مدینہ شالا آباد روے میرے نبی دا مدینہ زینب کہنی اماں تسا مدینہ تکے ہے گئے ہو مدینے اماں کہنی یہ تھی یہ کہ دستا میں تے نبی دے شہر مدینے کئی سال رہ کے آئی ہوں اماں کتھے رہ کے آئے ہو میں نبی فاطمہ دی لونڈی رہ کے آئی ہوں ماں دا نا سنے آؤ تے سیاد آنسو تیز ہو گئے آپ کہہ دیا نے اماں میں نو زہرہ دی کوئی گلتے سناؤ نہ ماں کہہ دیا دیئے جدو میں فاطمہ دی لونڈی سا اپنے گھر دے پوچھے آپو لاندی سی برتن آپو مانج دی سی چکی آپو چلاندی سی میرا تے کم ہوندہ سی بچیاں نو چولے دینا میں تے پورا دن بچیاں نو لوریاں دینی رہنی سا جدوں میں زہرہ دی لونڈی سا اس وقت زہرہ دے 3 بچے 2 بیٹے ایک بیٹی بڑے بیٹے دا نام حسن چھوٹے دا نام حسین ایک بیٹی سی جی دا نام زینب سی اپنا نا سنے آؤ تے زینب دی ہچکی بن گئی تے بڑھی کہہ دیئے دھیئے تو کیوں پئی رونی ہے زینب کہہ دیئے اماں ذرا اکھا اٹھا کے بے میں اوہی زینب جنہوں 55 دے اندر لوریاں دیں دی رہی ہیں اور قسم لے لو گھیلا کلا والے ہو اس بڑھی دیاں ٹاما نکل گئیاں آدھی ہے زینب کے پئی کہہ دیئے میں تے دعا منگ دی سا اللہ میری شہزادیاں دے نال ملاقات کرا میں تے منتا مندی سا اے ملے ہو تے کس حال وچ ملے ہو او میری
قربان جاوا حسین کتے ہی حسن کتے ہی زینب کہہ دی اما حسن جنت البقیع لیٹیا ہویا جے اور ذرا اکھاں اٹھا کے ویکھو حسین دا سر نے دیتے چڑھ کے قرآن پہ پڑھدا جے سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا سنی جو میں اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز نہیں آ رہی او کہ ہو گیا جنہ جنہ نو اذان سن کے حسین دی یاد آئے او میری چولی خیرات پاؤ سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا سنی جو میں نے اذان تو جوان بیٹے کے مرنے پہ صبر کون کرے مرا جو کوئی جوان تو حسین یاد آیا سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا پڑھا کسی نے قرآن تو خدا کرے کہ کسی کا وطن نہ چھوٹے کبھی خدا کرے کہ کسی کا وطن نہ چھوٹے کبھی ہوئے جو خالی مکان تو حسین جنہیں جنہیں یاد آتا ہے ہوئے جو خالی مکان تو ہوئے جو خالی مکان تو حسین یاد آیا سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا قدری اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے بیگانا اگلے فکرے تے گوڑے چھوڑ کے این کر کے ایک قدر حسین دا زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا آئے قدری حسین دا زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا آپ نے اماں دا شکریہ ادا کیتا اماں تیری بڑی مہربانی تو ساڑے مسافران دی خدمت کیتی ہیں ساڑے مظلومہ نال مدد کیتی ہیں ایک گل کر دیاں زینب کہندی ہے اماں سانو چر پہ آندا ہے اساں دور جانا ہے خدا دے حوالے او بڑی دیاں ڈھاواں نکلیاں امام عالی مقام دے کٹھے سر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی آدھی ہے میرا پتر حسین مینوں تکو نہ میں کون او حسین میں تو انو لوریاں دین والی اپنے نانا نبی نو نوکرانی دا سلام کہہ دے وے ہو ماں زہرا نو اپنی کنیز دا سلام کہہ دے وے ہو ملے ہو تے کس حال وچ ملے ہو اماں کہندی ہے چل زینب کہندی ہے اماں چل تو گھر جاؤ تیری بڑی مہربانی اس بڑی دی چیخ نکلی گر گئی زین العابدین نو سیدہ کہندیاں نے او میرا پتر اس اماں نو ذرا سہارا دے کے اٹھا زین العابدین جھکے تے اماں دی روح پرواز کر چکی زی انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قافلہ ایک شہر سے گزرا ایک یہودی اپنے گھر کے بالا خانے پہ بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہا تھا امام عالی مقام کا سر جو ہی سامنے آیا اس نے تورات پڑھنا شروع کی امام حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کیا بات ہے اللہ
تو انو بولن دی توفیق دیں وے. ایک واری میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں, ذرا سوچے ہوتے صحیح نا, ادھے تے خاموشی بندی سی, یہ تسی خاموش ہو گئے ہو, ہن مہربانی کرے ہو فکرہ سن کے دے جواب دیں ہو. آپ کا کٹا سر ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک یہودی بالا خانے پہ بیٹھ کے کھڑکی کھول کے تورات کی تلاوت, امام کا سر جو ہی سامنے آیا اس نے تورات کی تلاوت شروع کی, امام عالی مقام نے قرآن پڑھنا شروع کر دی. انہیں کھڑکی تو جھان کے تکیا کہ دھاڑ کوئی نہیں تے سر قرآن پہ پڑھ دے, انگلیاں انہیں تنہ تلے دبا لیو تے آہدہ یہ کس کا سر ہے جو بغیر دھڑ اور جسم کے پڑھ رہا ہے. شمر آہدہ باغی کا سر ہے. یحییٰ نامی یہودی کہتا ہے باغی کا نام, شمر آہدہ حسین ابن علی. وہ آدھا ہائے مارے آ گیا, اوہی حسین تے نہیں جڑا توہاڑے محمد دا نواس ہے. شمر کہندہ ہاں اوہی حسین. اس یہودی نے تورات بند کی تھی تے سیڑھیاں تو تھلے, امام عالی مقام دے کٹے سر دے سامنے کھڑا ہو کے کہندا ہے حسین نصیباں دی گل ہے, انہاں کلمہ پڑھ کے تے سر کٹے آئے, گواہ ہو جاؤ میں کٹے آویا سر دھک کے تے پڑھ رہے آواں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. بنا باپ نہ مل دیاں راوان, اے ویر ویران دیاں باوان, پر ماما آخری ماما نے پڑھیے لا الہ, پڑھیے لا الہ. اے دنیا مسافر خانہ ہے, واری واری سب نے جانا ہے, کسی پکا ڈیرا لانا ہے. پڑھیے ایک مکان سے یہ قافلہ گزرا, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یقین کر لے تیرے علاقے میں کوئی آدمی آ جائے جس کا تعلق سندھ صوبے کے ساتھ ہو, چند دن کسی جگہ کرائے کا مکان لے کے بیٹھ جائے, چند دنوں تو بعد تینوں پتہ چل جائے اس دا پتر نوجوان مر گیا ہے, پورا گھیلا کلاں دیاں بیبیوں دے گھر جا کے اُدی تعزیت کرن گیاں. کوئی انہاں نو کہے گا پنجاب دا رہن والا نہیں جے, ایتے سندھ دا رہن والا جے. تسی آکھو کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ, بچے تے سب دے سانے ہوندے. او حسین میں تیری جرت قربان, حسین میں تیرے حوصلے تے قربان. ایک مقام سے یہ قافلہ گزرا, امام علی مقام کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے, پیچھے جوانوں کے سر چلتے دمشق کی طرف جاتے جاتے امام کا سر چلتے چلتے رک گیا. سارے یزیدی زین العابدین نو آگے کہنے آ کے ویک تیرے ابے دا سر کیوں نہیں چل رہا, اسا بڑا زور لایا ہے. سجاد ہاتھ بن کے کہنے نے میرے قاری بابا چلو نا چلو نا. آپ کے کٹے سر سے آواز آئی, او میرا پتر میں کیویں ٹراں, میری سکینہ پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو. اولادہ والے بیٹھے ہو, بچیاں نو کنڈا لگ جائے, ماں باپ نو نیندرہ نہیں آدھی ہو, 10 منٹ بچہ سکولوں لیٹ ہو جائے, ماں باپ ٹیچر نو کال کر کے کہنے سارے آندے آ گئے نے, میرا کیوں نہیں آیا ہو. اے باغ دے وچی ہریل توتا پھر در ڈالی ڈالی, او ماں پیو بات
محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی او میری بچی سکینہ پچھے چھوڑ آئے ہو زین العابدین انہاں ظالمانوں کہندیں او ظالموں میری بہن پچھے چھوڑ آئے ہو 12-13 بندے زین العابدین دے نال چلے ایک گمنام جائے پتھر تے بچی نے سر رکھے ہوئے آپ دی آنکھاں بند نے سکینہ لیٹی ہوئی ہے زین العابدین پہلے تے ڈر گئے پتہ نہیں میری بچی دی جان میری بیٹی بہن دی جان نکل گئی ہے لیکن قریب آئے سانس چل رہے سن اپنی بچی دے کان دے قریب اپنا چہرہ مبارک کر کے کہندن میری بہن سکینہ بچی دا کوئی جواب نہیں آیا دوئی واری پھر آکے آؤ میری بہن سکینہ کوئی جواب نہیں آیا دل وچ خیال آیا 2 واری بہن بہن کر کے بلایا میری بہن نے کوئی جواب نہیں دیتا نہ بلاواں جی میں بابا حسین بلاندا سی اے بڑا بھائی پیو دی جاؤں ہے قریب آ کے کہندن میری بیٹی سکینہ بچی نے ننیاں باواں کھول لیاں اکھاں کھول کے کہندی ہے جی میرے بابا جی میرے بابا اے تھی جنگلاں وچ رل گئی عصمت دا پاک نگینہ مینوں چھوٹی قیدن بابا بھول گئے نام سکینہ اے نیند پتھراتے نہیں آدی نہیں ملدا تیرا سینہ اٹھ کے مینوں سینے لا میرے کاری بابا نوے کے شمر کمینہ پچھ کربل دی دھرتی تو گنایان کے خیمے ہلا اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں اے عام مسافر نہ سمجھی اکھاں چوں اتھرو ڈل گئے نے سانو اپنے غم وی بھول گئے نے او جڑے تپدی ریت تے رل گئے نے او زہرا پاک دے جا پوچھ کربل دی دھرتی تو اے او بچی ہے جیڑی عباس نو اپنا چچا کہن والی 3 دنوں دا پانی بند رہا شاہ صاحب نے میں نے حکم کیتا منٹ دے نیاز میں غازی عباس دی بارگاہ پیش کرنا چاہ رہے ہوں اے بچی قریب آ کے کہندی ہے میرے چچا میرے غازی چچا پانی دے بڑا سخت ضرورت چھوٹے چھوٹے بچے ترس رہے نے غازی کہندے نے میری بچی میں تے جان واسطے تیار ہوں چاہے میری جان چلی جائے لیکن آتے تیرے ابا جان کو لوں اجازت لینے آؤ میں کئی واری مشکیزہ اپنے موڑے نال لٹکایا ہے اے دھیے تکل تلوار میرے پہلو دے اندر ہے میں تے تیار ہاں پانی آنن واسطی لیکن کے کرا تیرا بابا کہندا ہے عباس تیریاں باواں تے مینوں بڑا مان ہے لیکن ایک مشکیزہ اتار دے تلوار میان وچ کر لے اسی کرامت دکھان نہیں آیا اسی استقامت دکھان آیا آتے چلیے اے سکینہ چچا غازی عباس نو لگے اپنے بابے دے قریب آئی آگے کہہ دیئے میرے بابا اے میں اپنا چچا غازی لے کے آئی ہو انہاں دیاں 2-4 گلوں سن لو غازی دیاں پلکاں تے آنسواں دا سلاب ہے غازی کہنے نے حسین میں سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوا سکینہ دا غم میرے کو برداشت نہیں آندا پھر میرے غازی نو اجازت ملی تے غازی مشکیزہ لے کے کمیں گیا کمیں پانی بھریا کمیں بازو کٹیا دعا بازو کٹیا میرے غازی نے اس مشکیزے نو اپنی دنہ تلے دبا لیا اور سکینہ دے خیمے والوے کیا گیا میری بچی انتظار کر
گھبرا نہیں، تیرا چچا غازی پانی لے کے آ رہے ہیں، غازی میں تیرے حوصلے تے قربان جاواں، تیری جرت تے قربان جاواں۔ مولا علی پاک نے ایک جگہ ایک موقع پہ امام حسین کو خارجیوں کے مقابلے میں سپہ سالار بنا کے کوفے سے بھیجنا چاہو۔ غازی عباس کی عمر 9 سال تھی، ابا جان دے قریب آئے، آگے کہتے ہیں بابا ایک گل دے دسو نا۔ جی میرا پتر، فرمایا ہاتھ دے ہونے اک زخمی ہو سکتی ہے، ہاتھ سلامت ہوئے تے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں پتر، ہاتھ سلامت ہونا تے اکھاں زخمی نہیں ہونیاں۔ تے اگلا فکرہ عباس دا سونا، سینہ ٹھرے گا۔ عرض کی تھی بابا اگر ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی تو عباس کے کیسے زخمی ہو سکتا؟ شاہ صاحب میں توڑے بستا دوستو اور بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، یہ ایک کرب کی داستان ہے، کربلا کی۔ یہ حضرت زینب کا خطبہ میں نے آج اپنی مسجد میں پڑھا ہے، پورا 1 گھنٹے کا خطاب ہے۔ زین العابدین کا خطبہ، سیدہ زینب کا خطبہ، ایک قافلہ اتھے کیویں قید رہا تے کیویں پھر مہینے تو بعد اے مدینے پہنچے۔ 64 مستورات تھیں، 64، توجہ رکھنا میری بات کی طرف۔ جب سارے شہید ہو گئے نا 64 مستوراں سن، 64 انہاں وچ 20 رستے تے فوت ہو گئی۔ ہائے، کوئی اپنے ویر نو یاد کر دی ٹر گئی، کوئی اپنے پتر نو یاد کر دی ٹر گئی، کوئی اپنے خامد دا غم لے کے چلی گئی۔ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، تھوڑا تصور تے کرو نا، جدوں 71 لاشاں کربلا دے میدان وچ موجود ہون گیاں تے ایک قیدی بن کے ٹریاں ہون گیاں تے انہاں کیویں ایک دوے نال تعزیت کیتی ہوئے گی۔ ہائے او پینے، تیرے پتر دا بڑا دکھ ہے، تیرے پرا دا بڑا دکھ ہے، تیرے خامد دا بڑا دکھ ہے۔ میں کدے کدے سوچ کے لرز جاتا ہوں کہ انہوں نے زینب نو کیویں تعزیت کی تھی اسی۔ تھوڑا تصور کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ سندھ میں نا ایک زمیندار اور ایک جاگیردار کے کھیتی میں اونٹ داخل ہو گیا تھا، مجھے یاد ہے، اور اس جاگیردار نے نا کوئی تیز دھار آلہ مارا اور اونٹ کا ایک قدم کٹ گیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، ایک اونٹ کی ٹانگ کٹنے کا واقعہ۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، حکومت پاکستان لرز گئی تھی۔ ہائے، میں کیا تینوں کوئی نہیں یاد کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر کا بازو کیسے کٹا ہوگا، علی اصغر کی لاش اور حلقوم کیسے چھلنی ہوا ہوگا؟ یہ دکھاں دی داستان ہے۔ جو کچھ بیان کیا یہ آغاز باب تھا، ابھی داستان باقی ہے۔ یہ جو ہم تھوڑی دیر